بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر اکابرین کا، صلحاء کا اور نیک قائدین کا سایہ رکھا۔ اصل میں بات مجھے اس بات پر کرنی ہے کہ آج ہماری اپنی قوم میں مسلمانوں کے اندر یہ بیماری گھر کر گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنی مسلم بستی کے لیے یا اپنی قوم و ملت کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، مسلم مخالف تنظیموں سے لڑ رہا ہو، اسلام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہو، تو اس کا ہم خیر مقدم نہیں کرتے، اس کی ہم تعریف نہیں کرتے، اس کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے، اس کو ہم حوصلہ نہیں دیتے، بلکہ دوستو ہم اس کو پیچھے کھینچتے ہیں، ہم اس پر الزام لگاتے ہیں، ہم اس پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کیا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں ہم کو بھی بڑے بڑے قابل اور نیک و صالح اور جگر رکھنے والے قائدین دیا ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ اگر ہم ان کی ناقدری کریں گے، اگر ہم اپنے دلوں میں حسد جلن رکھ کر ان پر الزام تراشیاں کریں گے تو ہمارے دو نقصان ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا نقصان قوم و ملت کا ہوگا اور دوسرا ہماری آخرت کا ہوگا۔ قوم و ملت کا نقصان یہ ہوگا کہ دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، دشمنوں کو تکالیف ہمارے بڑوں کو دینے کے لیے ایک حوصلہ ملے گا، اور آخرت کا یہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں پوری کی پوری زائل ہو جائیں گی۔ خیر، بات لمبی ہو جائیں گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہے، ان کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، اور یہ اپنی ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر، عملی طور پر امت میں چل پھر کر امت کے ہر مسائل کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب ہمارا اپنا یہ کام بنتا ہے کہ ہمارا اگر نظریہ الگ ہو، اگر ہماری سوچ الگ ہو، اگر ہم امت کا، قوم و ملت کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہم الزام تراشی نہ کریں، ہم انگلیاں نہ اٹھائے، ہم غلط باتوں کو سن کر ہم اپنے مسلمان بھائی پر اپنے گمان کو غلط نہ بنائے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک مزاج بنا رکھا ہے، ہماری سوچ اغیار کی طرف غالب ہے، ہم نے اپنے دھیان کو اللہ سے ہٹا لیا ہے۔ لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آج ہمارے حوصلوں کو کھولا ہے، ہم کو غلامی والی زندگی سے آزادی والی زندگی کی طرف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے دلوں میں کھٹک کو رکھیں گے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مسلم مخالف تنظیموں کے، پارٹیوں کے ایجنٹ ہے، دلال ہے، ان کے
ہم ان کے بی ٹیم ہیں تو یہ بڑا غلط ہوگا، امت کے لیے بھی، قوم و ملت کے لیے بھی، ہماری اپنی آخرت کے لیے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب یہ اللہ کے نام پر، اللہ کے یقین پر، اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے بس اٹھ گئے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کو آگے بڑھانا ہے، مجھے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے مثالی زندگی صحابہ کی طرح اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسی طرح ہمارا دھیان بھٹکا رہے، میرے بھی خود دل میں یہ بات تھی، لیکن میں نے ایک بات سنا بڑے معتبر شخص سے کہ اویسی صاحب کے پاس ایک بڑے مولانا یا ایک کوئی صاحب آئے، انہوں نے سوال ایسے ہی کیا کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کریں، ہم آپ کو کیسے ووٹ دیں، ہم آپ کو کیسے آگے بڑھائے، آپ تو بی ٹیم ہے، آپ تو دلال ہے، آپ تو ایجنٹ ہے۔ تو کہا کہ بھائی یہ ساری باتیں بعد میں سمجھاؤں گا، اگر تمہارا اس بات پر یقین ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو، تم میری بات سے زیادہ اغیار کی باتوں پر یقین کر رہے ہو، تو دیکھو میں ٹکٹ کا خرچہ اٹھاؤں گا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے دونوں کھڑے ہوں گے، اور تم نے دعا کرنا کہ اللہ قوم و ملت اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کو اگر اویسی دھوکہ دے رہا ہو، اگر یہ ایجنٹ ہو، تو اس کو یہیں غارت کر دے۔ میں آمین کہوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو۔ پھر بھی ہم اپنے دل میں کھٹک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اپنے دل میں اپنے دل کو جلا رہے ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، بس میرے دوست عزیزو، میرا کسی تنظیم سے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خیر کا کام، کوئی بڑی بھلائی کا کام اجتماعی طور پر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لیں اور کسی کا برا بھی نہ کریں۔ اگر ہم پھول بچھا نہیں سکتے کسی کے راستے میں تو کانٹے بھی نہ بچھائے۔ یہ سب سے افضل، سب سے بڑی نیکی ہے، یہ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین و دنیا میں صحیح فراست کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔